الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر انسان بنا کر پیدا کیا ہے اور ہمیں سوچنے کی اور سمجھنے کی طاقت بھی عطا کی ہے، عقل سلیم بھی عطا کی ہے۔ لیکن آج جب کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، تو آج ہم ہر چھوٹا بڑا، ہر چھوٹی بڑی اپنی زندگی کو گناہوں کے اندر ڈوب کر گزارتا ہوا نظر آ رہا ہے یا گزارتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ گناہوں کے اندر ملوث ہو کر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری یہ مختصر سی زندگی ہے، ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر بھی جانا ہے، لیکن دنیا کے نظاروں کو دیکھ کر ہم اپنی آخرت کو بالکل بھول گئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھے اور یہ سمجھنے کی بھی بات ہے کہ گناہ کہتے کسے ہیں۔ یاد رکھے، خوب یاد رکھے، انسان حالات سے متاثر ہو کر یا اپنی عادت سے مجبور ہو کر بسا اوقات اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو بھول کر اپنی زندگی کو جو گزارتا ہے اس کو معصیت اور گناہ کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر گناہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا یا نبی علیہ السلام کی مبارک سنت سے روگردانی کرنا۔ اب جب انسان گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے تو گناہوں کا اثر ہماری زندگی پر بڑا اور بہت زیادہ بیکار ہوتا ہے۔ گناہوں سے انسان کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کے کرنے سے انسان اللہ رب العزت سے دور ہوتا ہے۔ نیکی کرنے سے انسان اللہ رب العزت کے قریب ہوتا ہے، لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے بھی دور ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت کی ذات سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو گناہ کا یہ اثر بڑا ہے اور بہت زیادہ بڑا ہے۔ دوسرا اثر کیا ہوتا ہے گناہوں کا؟ گناہوں سے انسان کی زندگی میں بے برکتی آتی ہے۔ آج انسان کہتا ہے کہ میری زندگی میں برکت نہیں ہے، میری روزی میں، میری کمائی میں برکت نہیں ہے۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ انسان گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو جو گزار رہا ہے، اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں بے برکتی آتی ہے، اور نیکی کی وجہ سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہے۔ تو جس چیز سے انسان کی زندگی میں، انسان کی کمائی میں، انسان کے رزق میں برکت آ رہی ہے، نیکی، اس کو چھوڑ کر ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں اور گناہ کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزر بسر کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آج ہماری زندگی میں بے برکتی ہے۔ اور آگے بہت توجہ کے ساتھ سنیے، گناہوں کی وجہ سے انسان کو ذلت ملتی ہے، نیکی کی وجہ سے انسان کو عزت ملتی ہے۔ آج جو پوری امت مسلمہ چاروں طرف پریشان ہے، بے یار و مددگار ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جو چاروں طرف امت مسلمہ کی پٹائی ہو رہی ہے، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ انسان گناہوں کے اندر ملوث ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو چاروں طرف سے ذلت مل رہی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، ہماری روزی میں، ہمارے رزق میں برکت آئے اور ہم اللہ کے قریب ہو، اللہ کی ذات سے قریب ہو، اللہ کی رحمت سے قریب ہو، تو اس کے لیے ہمارے لیے چیز ضروری اور لازم ہے کہ ہم کو گناہ چھوڑنے ہی ہوگے۔ گناہوں کو چھوڑ کر ہمیں نیکی کرنی ہوگی، نیکی والی زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کر ہماری زندگی
گناہوں سے بچ جائے گی اور ہم اللہ کے بھی قریب ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت کے بھی قریب ہو جائیں گے، اور اللہ کی برکتیں ہمارے اوپر نازل ہوگی، اور چاروں طرف ہم کو اللہ تبارک و تعالی ذلت سے نکال کر عزت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو آج کی اس محفل سے ہمیں توبہ کرنی ہے، اور اپنے دل کے اندر یہ وعدہ اور ارادہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ آج سے ہم گناہوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزاریں گے، اپنے رب کو راضی کرنے والی ہم آج سے زندگی گزاریں گے۔ انشاءاللہ جب ہم ایسا وعدہ اور ارادہ کریں گے تو پھر ہماری زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں آئے گی، اور یہ جو ظلمت کے اور ذلت کے بادل ہمارے اوپر چھا رہے ہیں انشاءاللہ یہ بھی بالکل ختم ہو جائے گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام اور نیکیاں کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔